اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ لاسٹ سنڈے میں نے پرومس کیا تھا کہ جہاں بات چھوڑی ہے وہیں سے آگے شروع ہوگی۔ بات ہو رہی تھی کہ مرشد سے فائدہ کیسے لیا جائے اور کس انداز میں لیا جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرشد کو دنیاوی امور کے مشیر کے طور پر استعمال نہ کیجیے۔ جیسا میں سبزی خریدنے جا رہا ہوں، بس آپ سے اجازت چاہیے تھی، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں عقل، فہم، تدبیر، حکمت اس سے نوازا ہے، تو ہم اس کو بروئے کار لائیں۔ ہمارے پاس دنیاوی علم ہے، ہمارے پاس لاجک کا علم ہے، ہم اسے استعمال کریں۔ اور وہ معاملات جہاں پر ہمارا علم، ہماری عقل، ہماری حکمت، ہماری تدبیر ختم ہو جائے، جواب دے جائے، وہاں ہم اپنے مرشد صاحب سے گائیڈنس لے لیں، کیونکہ آپ کے مرشد صاحب کو رب تعالیٰ نے علم لدنی سے نوازا ہے، ان کو علم دیا ہے، اور جس شخص کو علم عطا ہوتا ہے اس کو عقل و دانش خود بخود عطا ہو جاتی ہے۔ تو وہاں ان سے ہم مدد لے لیں، اپنے مرشد صاحب سے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ وہی ہے جو میں اکثر بیشتر یہاں کہا کرتا ہوں کہ ہم نظر اس چیز کو حاصل کرنے پر رکھیں جس چیز نے ہمارے مرشد کو مرشد کے مقام پر لا بٹھایا ہے، اور وہ علم ہے۔ کئی بار ایک سوال سے واسطہ پڑ جاتا ہے ہمارا، خاص طور پہ یورپ میں لوگ پوچھ بیٹھتے ہیں یہ سوال کہ مسلمان بہتر انسان ہوتا ہے یا پڑھا لکھا؟ میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے انسان دیکھنا ہو کہ انسان کس کو کہتے ہیں تو جا کے کسی ولی اللہ کو دیکھیے، کیونکہ کوئی انسان بہترین انسان بن نہیں سکتا تب وقت کہ وہ اپنی ذات کو نہ مٹا دے۔ ذات کو مٹانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ان سردار جی کی طرح زمین پہ لوٹیاں لگائے جو کہیں سے سن آئے تھے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، تو وہ مٹی میں لوٹیاں لگا رہے تھے۔ ذات کو مٹانے کی سے مراد یہ ہے کہ انسان سیلف لیس ہو جائے، جہاں اس کی ذات اپنی پرائرٹی لسٹ میں کہیں ایسے باٹم میں گم ہو جائے کہ وہ ملے ہی نہیں ڈھونڈنے سے بھی۔ جو انسان اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے وہ آٹومیٹکلی بہترین انسان بن جاتا ہے، کہ اس کو دوسروں کا مفاد اپنے مفاد سے کہیں زیادہ عزیز ہو جائے گا۔
اس کے نزدیک دوسروں کی ضرورت اپنی ضرورت سے زیادہ اہم ہو جائے گی. اس کے نزدیک دوسروں کا آرام اپنے آرام سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. اس کے نزدیک دوسرے کی عزت اس کی اپنی عزت سے زیادہ ویلیویبل ہو جائے گی. سو اینڈ سو فورتھ. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب کسی شخص کے نزدیک دوسروں کی عزت اس کی اپنی عزت سے زیادہ ویلیویبل ہو جائے تو کیا اس کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے کہ جس سے دوسروں کی عزت پہ حرف آ جائے, کسی کی توہین ہو جائے, کسی کی حد تک ہو جائے, کسی کے عیب کھل جائے؟ ایسی کبھی وہ بات کرے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ دوسروں کی عزت میری عزت سے زیادہ ویلیویبل ہے. وہ دوسروں کے برائیاں اپنے ذمہ لے لے گا. یہ بس کس میں ہوتا ہے؟ دوسروں کی خدمت, دوسروں کے کام وہی آ پاتا جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت, اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں, بلکہ دوسروں کی ضرورتیں, دوسروں کے کام زیادہ اہم ہو جائیں اس کے لیے. ایسے ہی شخص کے لیے رب نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ, تمہارے کام میں خود کر دوں گا. اپنے آرام دہ بستر پر دوسرے کو لٹا کے کہ یہ آرام کی نیند سو جائے, وہ جون کی دوپہر میں گرمی میں کھڑا باہر جلوستا رہے خود. تو یہ کام ایسے ہی اس طرح کے اور بہت سی مثالیں ہیں. وہی کر پائے گا جس نے اپنی ذات کو ختم کر دیا ہو. مسلمان سے تو رب یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے, اور ہمارے اسلاف ایسے تھے. ہم نے بھی اپنی ٹیکسٹ بک میں غالباً کہیں 8ویں کلاس میں یا 7ویں کلاس میں پڑھا, آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ جو ایک جنگ میں فتح ہو گئی تھی مسلمانوں کو, تو میدان جنگ میں ایک سائڈ پہ زخمیوں کو لٹایا ہوا تھا, اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی. ایک سپاہی نے جو زخمی تھا, زمین پہ لیٹا تھا, پانی مانگا کہ مجھے پانی دے دو. تو اس تک جب پانی لے جایا گیا, دوسرے زخمی نے پانی کے لیے آواز دے دی. اس زخمی نے پانی لینے سے انکار کیا کہ مجھ سے زیادہ دوسرے زخمی کو ضرورت ہے, اس کو دے دیں. پانی دوسرے زخمی تک گیا تو ایک اور زخمی نے آواز دے دی پانی کے لیے, تو اس نے کہا کہ اس کو پہلے دے دیں. یوں وہ پانی کا پیالہ پہلے زخمی سے شروع ہوا اور آخری زخمی تک چلا گیا. آخری زخمی نے کہا کہ نہیں, جس نے سب سے پہلے پانی مانگا تھا, پانی اس کا حق تھا, پانی اس کو دے دے. تو جب وہ پہلے زخمی تک آیا پیالہ پانی کا, تو پتہ چلا کہ ایک ایک سب شہید ہو گئے. یہ ہے مسلمان کا کیریکٹر. جو میں یہ جواب دے رہا تھا کہ اگر آپ نے بہترین انسان دیکھنا ہو تو ولی اللہ دیکھیے, وہاں پتہ چلتا ہے کہ جس کو علم عطا ہو جاتا ہے اس شخص کے اندر کیا خوبیاں اور کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اپنے مرشد صاحب سے ہم وہ علم لیں جس علم نے مرشد صاحب کو اس مقام پر لے جا بٹھایا ہے کہ آج وہ دوسروں کو روشنی پھیلا رہے ہیں.
تو جب یہ علم ہمیں حاصل ہو جائے گا تو ہمارے لیے از خود دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی. اس دنیا کو اپنے لیے آسان بنانے کا بڑا آسان ایک مختصر سا نسخہ ہے. اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں، صرف ایک کام کر لیں کہ ہم دوسروں کو اسی طرح اسی صورت میں ایکسپٹ کر لیں جیسے وہ ہیں. تو انگریزی میں شاید اسے کہنا زیادہ آسان ہو کہ when we learn to accept others as they are تو ہمارے لیے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں پھر نہ کوئی گلہ رہتا ہے، نہ کوئی شکوہ رہتا ہے، نہ کوئی شکایت رہتی ہے کسی سے. تو جب ہمیں دوسروں سے شکوہ اور شکایت ہی نہیں رہی تو پھر مشکل کیا ہے؟ وہ تو لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا مجھ جیسے بگڑے ہوئے انسان کو ایکسپٹ کرنا، اس کو قبول کر لیں گے. آپ لوگ بدتمیز آدمی ہے، شاہ صاحب کوئی بات نہیں، نکٹو آدمی ہے کوئی بات نہیں، ایسے ہی اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے، اچھے ہیں. تو جب یہ رویہ آ جائے گا تو آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی ایک لحاظ سے بڑی تلخ رہتی ہے، وہ یہ ہے بیگم صاحبہ سے ڈنڈے پڑتے ہیں تو ہم شاکی رہتے ہیں. تو اگر قبول کر لیا کہ مار میری قسمت کا حصہ ہے، کھاتے جاؤ چپ چاپ، یہ مسئلہ حل ہو گیا، تو آپ کے گلے شکوے سب ختم ہو گئے. یہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے مرشد صاحب سے پک کریں گے اور ان سے یہ سب چیزیں لینے کا آسان ترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ جب بھی ہم اپنے مرشد صاحب سے جا کے ملیں تو ان سے کچھ مانگیں. جس طرح سے میں عزت کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ عزت مانگنے سے کبھی نہیں ملتی ہے، ڈیمانڈ کرنے سے کبھی عزت نہیں ملتی. عزت ہمیشہ ارن کی جاتی ہے. اسی طرح مانگے سے یہ علم نہیں ملتا. یہ تو یہ ہے کہ مرشد کسی وقت خوش ہو کے موڈ میں آ گیا، آپ کو ایک لفظ بتا دیا، ایک حرف بتا دیا پڑھنے کو. جو واقعی صاحب علم مرشد ہے وہ تو لمبی چوڑی چیزیں پڑھنے کو بتاتا ہی نہیں، وہ بتائیں گے اس کو لمبی چوڑی چیزیں پڑھنے کو جس سے جان چھڑانا ہے. ایک بندہ ہے اگر وہ اپنے مرشد صاحب کے پاس جا کے روز کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے تو وہ پھر اس کو چکی پیسنے پہ لگا دیں گے کہ میاں یہ پڑھا کرو، یہ بڑی کام کی چیز ہے، اس کے پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جاؤ اب چکی پیسو. لیکن جس کو وہ دل سے خوش ہو کے اپنی مرضی سے جب کچھ دے گا وہ تو زیادہ اگر ایک حرف نہیں ہوگا، اب وہ تو ہوتا ہی عام طور پہ حرف ہے ایک، تو ایک لفظ ہو جائے گا. تو وہ پھر آدمی پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے اس کو. تو یہ مانگے سے نہیں ملتا علم، مرشد کو جیتنے سے علم ملتا ہے. ہم نے تو یہ دیکھا زندگی میں جو تجربہ کیا، وہ تجربہ مجھے نہیں ہوا اس لیے کہ میں تو اس راہ پہ گیا ہی نہیں، نیکی کی راہ پہ کبھی چل ہی نہیں پایا.
لیکن دیکھا ضرور. ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا کہ سرفراز بھائی, مجھے شاہ صاحب سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے ان سے علم بھی نہیں چاہیے, مجھے ان سے دنیا بھی نہیں چاہیے, مجھے تو بس ان سے پیار ہے. تو آپ ایک دعا کر دیں کہ میں ان سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں, کیونکہ مجھ سے ان کی موت برداشت نہیں ہوگی. یہ ان کے پیار کی انتہا تھی. مجید بھائی ان کو ہم کہتے تھے, وہ بڑے شاہ صاحب کے خادم تھے. تو ایسے ہی ہوا کہ وہ بڑے شاہ صاحب کے دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ ہفتے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. بعد میں بڑے شاہ صاحب بھی دنیا سے چلے گئے. برسات تھی, بارش بے پناہ چل رہی تھی کئی روز سے. تو کچھ لوگ آئے میرے پاس, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مجید بھائی جس قبرستان میں دفن ہے, وہاں بارش کی وجہ سے قبریں بیٹھ گئی ہیں اور مجید بھائی کی بھی قبر بیٹھ گئی ہے, تو اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو کر لیجیے. تو میں نے 3-4 لوگوں سے عرض کی کہ آپ جائیں اور قبر کو دوبارہ سے ٹھیک کروا دیں. چلے گئے ادھر. اگلے دن میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کام ہو گیا تھا, تو مجھے کہنے لگے کہ جی وہ قبر تو دوبارہ ٹھیک کرا دی تھی, ہم جب گئے ہیں تو آدھی سے زیادہ قبر بیٹھی ہوئی تھی اور کفن صاف نظر آ رہا تھا دور سے. تو جس نے قبر ٹھیک کرنی تھی اس نے کہا کہ یہ بقایا بھی مجھے گرانی پڑے گی. تو ہمیں حیرت اس وقت ہوئی کہ بارش 2-3 دن سے چل رہی ہے, قبر بیٹھی ہوئی تھی, لیکن جب ہم نے نکالا تو کفن بے داغ تھا اور جسم بالکل نرم تھا جیسے زندہ آدمی کا. حالانکہ انتقال کو ان کے سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہوا تھا. تو انہوں نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ کے تو انہیں دفن کر دیا. تو ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ جو خادم ہے مرشد کا, وہ تو خلیفہ سے اونچا مقام رکھتا ہے کہ وہ خدمت کے ذریعے ہی مرشد سے سب کچھ لے گیا. جبکہ مجید صاحب نے خود مجھ سے کہا کہ سرفراز بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے, نہ ان سے علم چاہیے, نہ مجھے ان سے دنیا. ان کو اس طرح دیکھا ہم نے انتقال کے 1.5 سال کے بعد بھی. تو مرشد سے حاصل کرنے کا جو طریقہ میری سمجھ میں آیا وہ تو یہی ہے کہ اس کے دل میں اتر جائیے. یہ بزرگوں سے ہم سنا کرتے تھے کہ فقیر کو کبھی انوائے نہیں کریں, اس کو اریٹیٹ نہ کریں کبھی آپ, بلکہ کوشش کریں کہ فقیر کے دل میں اتر جائیں تو سب کچھ مل جائے گا. تو بہت دیر میں سمجھ میں آئی یہ بات کہ وہ جو بچپن میں ہم سنتے تھے اس کا مطلب کیا تھا. تو آپ اپنے مرشد صاحب کے پاس جائیے تو کوشش یہ کیجئے کہ اس کے دل میں اتر جائیں. اب یہ نہ ہو کہ جس طرح میں سمجھا کہ دل میں اترنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مرشد صاحب کو زمین پہ گرا کے ان کے سینے پہ بیٹھ جایا جائے کہ دل میں اتر جائیں گے. یہ سلوک نہ کر ڈالیے. تو میں تو ایسی چیزیں سیدھی سادہ لفظ میں سمجھ پاتا ہوں. وہ جب پیار کرنے لگیں گے آپ سے آپ کے مرشد,
तो समझ लीजिए कि काम बन गया। फिर वो आपको बहुत सी चीजें सौंप देंगे अपनी। फिर होगा यही कि बैठे बैठे एकदम अचानक ही मुंह से बोल पड़ेंगे कि जाओ मियाँ ये पढ़ लिया करो। अब मेरा एक दस्तूर ये है, अब भी है, कि आपने अगर गलती कर ली, मुझे कुछ पढ़ने को दे दिया कि लें शाह साहब आप ये पढ़ लिया करें, शायद अल्लाह आपको भी कहीं नेकी की तौफीक बख्श दे, तो हर चौथे दिन मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा कि वो जनाब आपने जो पढ़ने को मुझे बताया था मैं पढ़ रहा हूं। वो जनाब आपने मुझे पढ़ने को बताया था, मैंने फलां ख्वाब देख लिया। आपने जो फलां पढ़ने को बताया था तो मुझे ये पेश आया पढ़ते हुए। तो अगर आपने ये इशासा वाला रवैया रखा तो समझ लीजिए कि जूते खाने का सब सामान पैदा कर लिया आपने, मुर्शद से मार पड़ जाएगी आपको। बड़ा सादा तरीका है कि अगर मुर्शद साहब ने बता दिया आपको पढ़ने को, भूल जाइए कि मुझे कुछ पढ़ने को दिया हुआ है। ये याद रखिए कि मुझे हुक्म मिला था कि ये पढ़ो, मैंने इसको अगले हुक्म तक पढ़ते चले जाना है, और हुक्म उनसे लेना नहीं है जबरदस्ती, बल्कि वो आज खुद हुक्म देंगे कि आपको पढ़ने को मैंने बताया था, अब ये पढ़ लिया करो। इसलिए कि जो आदमी आपको पढ़ने को दे रहा है और वो साहिब इल्म है अगर, तो ये यकीन रखिए कि वो आपके अहवाल पर नजर रखे हुए है, इल्मी अहवाल पर। वैसे तो हर चीज जानने वाला सिर्फ और सिर्फ रब है, जो दिलों के भेद जानता है, हर चीज को जानता है, लेकिन वो आपकी इल्मी कैफियत पर नजर रखता है। जैसे क्लास में जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वो बगैर आपका टेस्ट लिए हुए भी आप जानता है कि आप में कहां पर इंप्रूवमेंट आ रही है, कुछ बढ़ रहे हैं आगे के नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुर्शिद से चूंकि आप मिलते हैं, तो आपकी गुफ्तगू से वो अंदाजा करता है कि आप कुछ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। जो जो इंसान को इल्म मिलता है उसकी गुफ्तगू में गहराई बढ़ती है। इसलिए जब आप फकीर से मिलेंगे, दुनियावी तौर पर वो बेशक कितना ही अनपढ़ क्यों ना हो, उसकी गुफ्तगू में आपको एक गहराई मिलेगी। जो जुमला उसने मुंह से निकाला है, उसकी जुबान से अदा होने वाला हर जुमला, उस पर जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी बातों में गहराई है। वैसे भी जो कोई साहिब इल्म बोल रहा होगा, अगर तो मेरी तरह वो किताब से रट के आया है, मैं तो राह गली चलते हुए आदमी को रोक के पूछता हूं कि मुझे वहां जाके गुफ्तगू करनी है, भाई मुझे कुछ बता दो क्या करूं। नहीं तो कोई किताब उठा के पढ़ के आके आपसे आप पर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जानता हूं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके घर की रूफ टॉप पर टैंकी मौजूद है, चाहे वो छठी मंजिल पर है, आप ग्राउंड फ्लोर पर नलके की टूटी खोलते हैं तो जो पानी आ रहा है उसमें, हालांकि उसका वॉल्यूम तो वही है, 1/2 इंच टूटी है उसकी, तो उसमें से एक मखसूस वॉल्यूम ही पास हो सकता है, ज्यादा नहीं आ सकता। आप हाथ धोते हुए उसके प्रेशर से अंदाजा कर लेंगे कि टैंकी में पानी कितना है। एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि आधी रह गई टैंकी, खाली हो रही है। जहां बहुत कम होगा टैंकी में पानी, उसका प्रेशर आपको बता देगा नलके का। टैंकी पूरी भरी होगी तो उसका प्रेशर आपको बताएगा कि टैंकी फुल है। इसी तरह जब साहिब इल्म आपसे गुफ्तगू करता है तो अल्फाज वो कितने ही सादे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हो,
اس کی باتوں میں ایک فورس محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے دل و دماغ میں بات اترتی چلی جا رہی ہے. وہ در حقیقت یہ گہرائی اور یہ فورس اس کی گفتگو کی، اس کے پاس جو علم ہے اس علم کی مقدار کو ڈپکٹ کر رہی ہے. اس لیے آپ کے مرشد کی باتوں میں ایک آپ کو گہرائی محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے کہ دل میں اترتی چلی جا رہی ہیں ان کی باتیں. اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کتنی ہی خوبصورت الفاظ استعمال کرے، وہ دل کو تو لبھا دیں گے، وقتی طور پر آپ کو بڑے اچھے لگیں گے وہ الفاظ، لیکن اس میں گہرائی محسوس نہیں ہوگی. خوبصورتی ہوگی، اس میں گہرائی نہیں ہوگی. اور علم کی باتوں میں الفاظ کی خوبصورتی کاؤنٹ نہیں کرتی ہے، الفاظ کی گہرائی کاؤنٹ کرتی، معنی کی گہرائی کاؤنٹ کرتی ہے. تو مرشد صاحب کے پاس جائیے، وہ آپ کو خود تولتے رہیں گے کہ آپ کہاں جا پہنچے. اب ظاہر تو نہیں کریں گے کہ میں آپ کو تول رہا ہوں. پتہ اس وقت چلتا ہے جب اچانک ایک دن مرشد صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ پڑھ لو، یا جو پہلے سے دیا ہے اس کی مقدار میں کمی بیشی کر دیتے ہیں کہ اب یہ کر لو. تو سمجھدار آدمی فوراً بھانپ جائے گا کہ جو میرے اندر تبدیلیاں آئی ہیں اس پڑھائی کی وجہ سے، اس کو انہوں نے میسر کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج یہ چینج آ گئی ہے. مانگے سے نہیں ملتی ہے. میرے جیسا آدمی تو روز آپ کے پاس چلا جائے گا کہ صاحب آپ نے کل پڑھنے کو یہ دیا تھا، کچھ اور دے دیں پڑھنے کو، کچھ اور دے دیں، کچھ اور دے دیں. وہ بیکار ہے، سمجھ لیجیے کچھ نہیں ملنا آپ کو. وہ مرشد صاحب اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ آپ میری جان چھوڑ دیں، مجھے تنگ نہ کریں، تو بتاتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اس مرشد تو صاحب علم ہے، ان کے پاس تو ہزارہ پڑھائیاں ایسی ان کے علم میں ہیں، کوئی اٹھا کے دے دی. لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہی ملے. جو صحیح صاحب علم آدمی ہے وہ تو آپ کی ابتدا کرائے گا ہی ایک کام سے کہ قرآن پاک پڑھا کرو، کثرت سے پڑھو. اس لیے کہ جب قرآن پاک کو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں تو کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد باوجود اس کے کہ عربی سے ہم واقف نہیں ہیں، عربی زبان ہمیں آتی نہیں ہے، وہ تو قرآن کی عربی کو تو ہم بائی پریکٹس پڑھتے ہیں، باوجود عربی زبان نہ جاننے کے ہمیں اس کے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. جو آیت پڑھی اس کے معنی خود بخود سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں. اور اگر انسان یہ پریکٹس جاری رکھے تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے اب اس کے تو معنی جو پہلے سمجھ آ رہے تھے اس سے مختلف معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ بات کہی اس بیک گراؤنڈ میں گئی ہوگی. اور وہ آپ کی تربیت جب مرشد صاحب کریں گے تو وہ ابتدا آپ کی قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کو کریں گے. پڑھتے رہے آدمی، پھر یہ نہ کہے کہ صاحب آج مجھے 35 سال گزر گئے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، آپ نے کچھ اور بتایا نہیں مجھے. یہ 35 سال تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ویسے اتنا صبر ہم میں ہے نہیں. ہم تو 35 دن کے بعد مرشد کی گردن پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ 35 دن ہو گئے جی مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، کچھ اور آگے بتائیے. میں تو 35 منٹ کے بعد ہی پہنچ جاتا ہوں واپس. مرشد صاحب
کو अपना काम करने दीजिए, जाके बैठिए, हमारा काम इतना है कि मुर्शिद साहब से मिल लिए, बस काफी है। वो मैं तो ये कहता हूं कि मिले भी क्यों आदमी, अगर मेरे मुर्शिद साहब वाकई साहिब इल्म है तो मिलने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। वो तो जब उन्होंने मुझे गाइड करना होगा या ख्वाब में आके बता देंगे या खुद चले आएंगे खुद, या बुला लेंगे, बता दिया जाएगा। तो बेहतरीन तरीका ये है, पिछली इतवार की गुफ्तगू और आज की गुफ्तगू को भी अगर हम समाप्त कर लें तो ये है कि मुर्शिद साहब से हम ताल्लुक बहुत गहरा रखें, दिली ताल्लुक। और याद रखिए कि जहां दिली ताल्लुक होता है, दिली ताल्लुक कभी बिलमुशाफा मुलाकात का मोहताज नहीं होता। मुलाकात हो या ना हो, मुलाकात जारी रहती है। ये हम लोग धोखे में हैं कि जिससे हमें दिल से प्यार है हम चाहते हैं कि उससे मुलाकात होती रहे। जरूरत नहीं है। जहां वाकई सच्चा प्यार है वहां बिलमुशाफा मुलाकात की जरूरत रहती ही नहीं है। तो आपके मुर्शिद साहब खुद आपका ख्याल रख लेंगे, उनकी नजर रहेगी आप पर, इसीलिए जब कभी भी मुलाकात होगी वो हंसते हुए आपको, अब जाहिर है साहिब इल्म आदमी है, वो डांटेंगे तो नहीं लोगों की मौजूदगी में आपको, हंसते हुए कह देंगे कि लगता है कि कमजोरी आपको ज्यादा हो गई, नींद आ रही है आपको। अब समझदार आदमी, उन्होंने तो मजाक में कहा कि नींद आती है आपको ज्यादा, लेकिन समझदार आदमी एक सेकंड में भांप जाएगा कि हो मैं बजाय रब को याद करने के चूंकि सो रहा हूं आजकल, तो मुर्शिद साहब से वो डांट पड़ गई है मुझे। पढ़े लिखे आदमी साहब वो कहाँ आपको इस तरह से कहेंगे। आपसे कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत हो गई तो उसी रेफरेंस से हल्का फुल्का जुमला आपको मजाक में लुढ़का देंगे। समझदार आदमी पिक कर लेगा कि मुझसे वो कोताही हुई थी, वो पॉइंट आउट कर दी गई है, आइंदा ना करूं मैं। तो आप सब चीजें अपने मुर्शिद पे रहने दीजिए। और रब पे इंतहा दर्जे का भरोसा रखिए। ईमान और यकीन तो है, लेकिन इंतहा दर्जे का भरोसा रखिए कि मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो कोई ऐसा काम नहीं करता जो मेरे मफाद में ना हो। उसका हर फैसला हिकमत से पुर है। तो आज जो उसका फैसला मुझे पिंच कर रहा है, इसकी हिकमत कल को पता चलेगी कि ये मेरे हक में कितना अच्छा फैसला था। ये भरोसा रखें अगर हम, तो जिंदगी में बड़े सुकून से हम बुरे हालात में भी हंसते खेलते गुजरते चले जाती। और एक साहब अभी हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी अता फरमाए, वो कभी कभी यहाँ तशरीफ ले आती, तो वो मेरे मुर्शिद साहब के पास आया करते थे। अगर जो क्लेम तो करते हैं कि मेरे मुर्शिद भाई हैं, ऐसी बात नहीं, वो तशरीफ लाया करते थे मुर्शिद साहब के पास। कहीं मुश्किल हालात में थे, मैं अपने मुर्शिद साहब के पास बैठा हुआ था, तो ये तशरीफ ले आए, चाय वाय पी के
اب میں نے ریئلائز کیا کہ لگے دعا کا کہہ رہے ہیں مرشد صاحب سے، تو ان کے بولنے سے پہلے میں نے ذرا ادھر کو منہ کر کے اشارہ کیا کہ مت دعا کرانا، لیکن وہ شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ شاہ صاحب تو ان پڑھ آدمی ہے، ان کو کیا پتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے، میں آج کل بڑی مشکل میں کا شکار ہوں. تو میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کے چہرے پہ ناگواری آئی، جواب نہیں دیا. تو 2-4-6 منٹ کے بعد پھر یہ صاحب لگے بولنے، تو میں نے پھر اشارہ کیا مت کریں، چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں باز آئے. پھر کہہ دیا تو وہی پھر ناگواری آئی چہرے پر. پھر تیسری بار وہ کہنے لگے، میں نے پھر اشارہ کیا کہ مت کہیں، لیکن وہ اپنی ہٹ کے پکے. تو انہوں نے تیسری بار کہہ دیا. اب وہ جو کہا تو پھر شاہ صاحب کو غصہ آتا تھا، تو ایک ٹپیکل سٹائل تھا ان کا، وہ اس سٹائل میں ایک دم سے اس کو کہنے لگے، اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے، مشکل وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا. اس کے اندر بہت بڑا لیسن ہے، کمال کا سبق چھپا ہے اس جملے کے اندر. بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. تو اچھا اور برا وقت انسان پر آتا رہتا ہے. تو اگر اچھے وقت پر میں نہیں لوگوں کے پاس گیا یہ کہنے کہ ذرا دعا کر دیجئے، میں بڑے اچھے وقت سے گزر رہا ہوں، بڑی رحمت ہو رہی، دعا کر دیجئے کہ یہ کچھ کم ہو جائے، یہ کہنے تو نہیں گیا کبھی میں. تو اسی رب کی طرف سے یہ مشکل وقت آیا ہے. پھر میں کیوں چلاؤں، پھر میں یہ کیوں نہ دل میں سوچوں کہ میرا رب اتنا مہربان ہے، اس نے ہمیشہ مجھے بڑے اچھے حالات میں رکھا. اب یہ وقتی چیز ہے، اگر مشکل آ گئی ہے تو میرا رب موجود ہے، انشاءاللہ مجھے اس سے نکال لے گا. تو وہ برا وقت ہنستے کھیلتے گزار لوں گا. یہاں گفتگو کرتے ہوئے ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک صبر ہے اور دوسری برداشت ہے. ہیں یہ ایک ہی، لیکن ایک معمولی سا فرق ان دونوں کو جدا کر دیتا ہے. برداشت کا کوئی اجر نہیں ہے، اور صبر کا بہت بڑا انعام ہے کہ رب نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو جس کے ساتھ رب ہو اس کو اور کیا چاہیے، بہت بڑا انعام ہے. تو صبر اور برداشت میں فرق یہ ہے کہ ایک مشکل اگر آ گئی تو میں ہائے ہائے کر کے اگر اسے برداشت کروں، لوگوں کے پاس جا کے کہوں کہ میں مشکل میں آ گیا، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، تو اس سے وہ مشکل میری دور نہیں ہونی ہے. لیکن میں برداشت کے درجے میں چلا گیا کہ میں اسے برداشت کر رہا ہوں اس لیے کہ برداشت کرنے پہ مجبور ہوں، میرا اختیار نہیں ہے. لیکن اگر اس مشکل کو کہیں میں نے برداشت کر لیا ود اے اسمائلنگ فیس، اور کسی شخص کے علم میں نہ آنے دیا کہ میں مشکل سے گزر رہا ہوں، تو وہ صبر میں آ گئی بات، اس کا بہت بڑا انعام مل گیا مجھے. تو بات دونوں کی ایک ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے منہ بسورنے کا اور مسکراتے رہنے کا. منہ بسورنے کا انعام کوئی نہیں ہے، مسکراتے ہوئے چیزوں کو سہنے کا بہت بڑا انعام موجود ہے. تو وہ جو رب پر بھروسہ
بہت ہو جائے گا میرا، وہ مجھے ہر مشکل کو صبر کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ برداشت کرنے کے لائق بنا دے گا، اور اس کے انعامات بے پناہ ہیں پھر۔ اور ویسے بھی شکر گزاری کے اگر اینگل سے میں دیکھ لوں اس کو، ساری عمر میرے رب نے مجھے نوازا ہے، ساری عمر رب نے مجھے عیش کرائے، اگر 4 دن مشکل کے آ گئے تو یہ شکر گزاری کے جذبے کے ہی خلاف ہے کہ میں اس پہ ہائے ہائے کر لوں۔ اگر ساری عمر رب تعالیٰ نے مجھے لوہے کا جسم عطا کیے رکھا، اور اب ایک بیماری اگر مجھ پہ آ گئی ہے، تو میں اس کو اپنے آپ کو یہ کیوں نہ سمجھاؤں کہ جس رب نے مجھے اتنی لمبی زندگی میں کبھی سوئی چبھنے کی تکلیف نہیں ہونے دی، تو آج اگر چند دن بیماری آ گئی کیا فرق پڑتا ہے، اس کو بھی میں ہنستے کھیلتے سہ جاؤں۔ تو انعامات کی بارش ہو گئی اس سے کہ شکر گزاری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی۔ ابھی 5 منٹ ہیں، تو عام طور پر میں آج کل رب تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے کسی ایک کا ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے الباریو۔ اس پہ وہی فارمولا اپلائی ہوگا کہ اگر دن کے فرسٹ ہاف میں ہم اسے پڑھیں گے تو اس کو الباریو پڑھیں گے، سیکنڈ ہاف میں پڑھیں گے تو یا باریو پڑھیں گے۔ یہ نہ جلالی ہے نہ جمالی ہے، اس میں دونوں ہی صفات موجود ہیں، جلال بھی اور جمال بھی۔ اور اس کے اثرات جو انسان پہ مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ مخلوق اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے اگر کوئی آدمی سے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد بھی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی روزانہ 10 دن تک 101 مرتبہ پڑھ لے، تو عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنی اس میں مبارک کے صدقے میں انسان کو مشکل سے نکال لیتا ہے اور رزق وسیع ہو جاتا ہے اس میں، اور خلق خدا اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے، اس لیے کہ مجھے اب ہوگا یہ کہ آپ میں سے ہر آدمی دعا کے سیشن میں یہی پوچھنے آئے گا میں پڑھ لوں، تو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو چاہے اسے پڑھنا پڑھ لیں، پابندی نہیں ہے کوئی بھی، تو یہ 10 دن ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے، مجھے توفیق بخشے، تو میں اس نیت سے نہ پڑھوں کہ مشکل سے نکل جاؤں گا یا رزق وسیع ہو جائے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا بڑا اچھا نام ہے، تو میں اس کو رب کو اچھے نام سے ہی پکاروں، میں اس کو سب پکاروں الباریو کہہ کے۔ انعامات تو پھر بھی مل جائیں گے سارے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ میں رب کو پکار رہا ہوں گا۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اللہ کے ساتھ کوئی سودے بازی کروں کہ میں یہ پڑھوں گا تو میرا یہ کام کر دے، تو میں اس کو پکاروں، دے تو اس نے ویسے بھی دینا ہے، اس لیے کہ دینا اس کی سنت ہے، عطا تو وہ کر دے گا، ویسے ہی کر دے گا سب کچھ۔
تو اس کو میں صرف پکارنے کے لیے اس نام کو استعمال کر لوں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ سنڈے تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.